السلام علیکم۔ پروگرام لندن ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عصمت ہاشوانی۔ ناظرین، آج کی نشست میں، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے دہشت گردی کے ایشو پہ۔ دہشت گردی جو نہ صرف برصغیر پاک و ہند ایشیا کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی سطح پہ دہشت گردی کا اکثر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو اس حوالے سے اس کے خاتمے کے لیے بے پناہ اقدامات ہوئے، لیکن مسائل آج بھی موجود ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ایشو کو ہم نے کیسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ پاکستان، جہاں پہ 50,000 سے زائد لوگ دہشت گردی کے لیے لقمہ اجل بنے، اس میں معصوم انسان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ہم اگر اس دہشت گردی کے حوالے سے نقصانات کا اندازہ کریں تو یہ اربوں خربوں روپے سے لے کر کروڑوں ڈالرز میں، اور پھر اس کی مزید ہم دیکھیں صورت تو معیشت جو تباہ ہوئی، مختلف ممالک کے آپس میں تعلقات مجروح ہوئے، متاثر ہوئے، اور اگر ہم اس حوالے سے سیکورٹی کے معاملات کو دیکھیں تو سیکورٹی کے اداروں کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اگر عالمی سطح پہ دیکھیں تو بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ آج پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کریں۔ مختلف ممالک آپس میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کا کیسے خاتمہ کریں۔ یہ المناک واقعات دنیا کے مختلف خطوں میں ہوتے رہے، اور سب سے زیادہ واقعات دہشت گردی کے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ پاکستان اور ان سے ملحقہ علاقے جو ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام شہروں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد کوئٹہ، صوبہ بلوچستان۔ اگر ہم یہ آج کے حالات کو دیکھیں، کل کے حالات کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ پھر آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور تازہ ترین واقعات میں بھی کئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہاں پہ دہشت گرد آئے، نقاب پہن کے آئے، اور انہوں نے آ کے معصوم انسانوں کو قتل کیا، اور پھر موقع واردات سے بھاگے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعات دوسری طرف بھی نظر آئے جب ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا۔ ایک بڑے لیڈر ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہی ان کو ملی تھی یہ ایسی گاڑی جو دہشت گردی کی وجہ سے وہ اس لیے بچے کہ وہ گاڑی محفوظ تھی۔ اگر ٹارگٹ کلر، اگر دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے تو ہم ایک بہت بڑے المیے سے دوچار ہوتے۔ اسی جلسے میں 3-4 لوگ لقمہ اجل بنے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات کو کیسے روکنا ہے۔ ہم نے مختلف مذہبی جماعتوں کے لیڈروں سے بات کرنی ہے، ہم نے ان کے نمائندوں سے بات کرنی ہے کہ یہ ایشو جو ہے، یہ جو ایک ناسور بن گیا، دہشت گردی ایک ایسا ناسور جو معاشرے کو، ملک کو تباہ کر رہا ہے، جو دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے، وہ کس حد تک کوششیں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتیں احتجاج ضرور کریں، لیکن یہ ایک ایشو، ایک ایسا ایشو، ایک ایسا ناسور جس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے صرف حکومت کا ہی نہیں، سب کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، وہ آگے بڑھیں، اور اس کو جڑ سے ختم کرنے میں اپنا وہ مؤثر کردار جو وہ ابھی تک نہیں کر پائے۔ ہم نے کوئٹہ میں دیکھا، حکومت کوشش کرتی ہے، حکومت اقدامات کرتی ہے، لیکن یکے بعد دیگرے ہزارہ قبیلے کے لوگ ان اموات کا شکار ہوتے رہے، دھماکے بھی ہوئے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی، اور آسانی سے وہ مجرم بھاگ بھی گئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیگر شہروں کی طرف جائیں، صوبوں کی طرف جائیں،
اس خطے کی طرف جائیں اور پھر وہی دہشت گردی جس کو ختم کرنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی بنائی گئی اور ایک ضرب عضب کے نام سے ایک مؤثر طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی. بہت سارے دہشت گرد مارے گئے، ان کے ٹھکانے تباہ ہوئے، ان کا جدید اسلحہ تباہ ہوا، لیکن آج بھی وہ دہشت گرد موجود ہیں اور وہ اپنی اہمیت اور اپنا پتہ دیتے رہتے ہیں. ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے کہ اس دہشت گردی کا ہم کیسے مقابلہ کریں. عوام کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ہم نے باخبر کرنا ہے، طالب علموں کو ہم نے متحرک کرنا ہے. اس دنیا کے خطے میں جہاں پہ ترقی یافتہ اقوام بستی ہیں ان کا تعاون ہمیں حاصل کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے اپنی معلومات کو شیئر کرنا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کر چکے، ہمیں اب تک کس طرح کی مدد درکار ہے اور اس کے لیے ہمیں آپ کی وہ جدید ترین تھیوری، وہ جدید ترین معلومات، وہ اقدامات، وہ وسائل جو ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ان ترقی یافتہ ملکوں سے ہم نے لینے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ایک فیئر صورتحال، ایک ٹرو پکچر ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو بتائیں گے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے ممالک کے ساتھ پاکستان کی، برصغیر پاک ہند کے ممالک کی وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان پہ بات بھی ہو رہی ہے. پاکستان جو اس دہشت گردی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا، بہت زیادہ اموات ہوئیں، معیشت تباہ ہوئی اور اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہمارا. اس کا ہم کیسے سدباب کریں گے؟ ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات جب ہوں گے اور وہ لوگ جو مختلف اداروں کے سربراہ ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے ایشو کو نپٹیں، مؤثر طریقے سے نپٹیں، وہ افواج، وہ ادارے جن کے یہ ڈیوٹی ہے، جن کی یہ مؤثر طریقے سے ڈیوٹی ہے کہ اس کا خاتمہ کریں، ان کو کردار ادا کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نہ صرف مٹھی بھر تعداد میں نہ صحیح، اگر ان کی تعداد ہے بھی صحیح تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ان کے اقدامات جو ہیں وہ مؤثر ہیں؟ اگر وہ اقدامات مؤثر ہیں اور ان کو مختلف قوتوں کی حمایت درکار ہے تو کیا ان کے ساتھ وہ اپروچ کر رہے ہیں؟ کیا ان قوتوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں؟ کیا ان روابط کو تیز کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ کانفرنسیں کرنے کی ضرورت ہے؟ اس تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف لوگوں سے ملاقاتوں کی ضرورت ہے؟ اگر فورسز کے پاس نیم فورسز جو ہیں وہ ادارے جو اپنے حقوق کے لیے، فرائض کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ان اداروں کا فرض ہے کہ وہ ملک کی ان خطوں کو بھی دیکھیں، ان سرحدوں کو بھی دیکھیں جہاں سے یہ دہشت گرد داخل ہوتے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے گروپ ہیں جو اس دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ملکوں کے امن کو تباہ کرتے ہیں، جو مختلف ممالک کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں. ان کی بھی ہم نے نشاندہی کرنی ہے. اسی میں جہاں پہ میں دیگر اداروں کی بات کرتا ہوں وہاں پہ میڈیا کا ایک فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، وہ لوگ جو محقق ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پہ کافی تحقیق کی، جنہوں نے اس کی نشاندہی کی، جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. حکومتوں کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں. جس طرح ایک دفعہ پھر کوئٹہ دہشت گردی کا شکار ہوا،
اس میں کافی وقفہ تھا. اس سے پہلے ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں اور پھر اس کے علاوہ پنجاب میں، ہم نے سندھ میں بھی دیکھا، بہت زیادہ واقعات ہوئے. لیکن اب کچھ ٹھہراؤ تھا. ایک دفعہ پھر یہ لہر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے واقعات جو ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی نظر آتے ہیں. ہم نے دوبارہ ایک دفعہ دیکھنا ہے، ہم نے دوبارہ اپنی حکمت عملی کو مؤثر کرنا ہے کہ کہاں پہ پھر سکم پیدا ہو گیا، کہاں پہ وہ لوگ پھر انٹر ہو رہے ہیں، کیسے وہ انٹر ہو رہے ہیں، کون دیتا ہے ان کو اسلحہ، کون دیتا ہے ان کو وسائل. پولیٹیکل جماعتیں آج ہر قسم کے احتجاج بھی کر رہی ہیں. وہاں پہ جمہوریت بھی ہے، ہر لوگ جو ہے ان کو آزادی بھی ہے کہ وہ اپنی بات کریں. اور یہاں سے ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں برطانیہ سے بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر ہم پاکستان کی زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں امن ہے، سکون ہے، ادارے مضبوط ہیں، لوگ اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے حقوق سے باخبر ہیں، ایسے دہشت گردی کے واقعات سے نپٹنے کے لیے مؤثر اقدامات ہیں. وہاں پہ ایسے کیوں نہیں؟ حکومتیں وہاں پہ بھی ہیں، صوبے ہیں، چیف منسٹر ہیں، ایک وزراء کی، مشیروں کی فوج ظفر موج ہے، فورسز کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں. اس کے باوجود یہ واقعات ہوتے ہیں. انہی واقعات کا سدباب کرنے کے لیے صرف سرکاری ادارے نہیں چاہیے. وہ تو اپنی ڈیوٹی کریں گے جتنی کر سکتے ہیں، لیکن ان سے ریلیونٹ ادارے کتنے ہیں؟ وہ لوگ جو اس کی نشاندہی کرتے ہیں قبل از وقت، وہ ادارے جن کے پاس معلومات ہوتی ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، کیا وہ قبل از وقت ان واقعات کی نشاندہی نہیں کر پاتے؟ اگر ایسا ہے تو کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے ریکٹ میں، کیا ان کے اداروں میں کہیں پہ کوتاہی ہے، کمزوری ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں؟ اس طرح کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں بھی بات کرنی ہوگی. ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے آنے والے وقت میں ملک کی، معاشرے کی، انسانیت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس کو بھی ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس سسٹم میں شامل کرنا ہے، اس کو آنے والے وقت سے باخبر کرنا ہے. وہ ذمہ داریاں جو انہوں نے نبھانی ہیں، اپنے کاندھوں پہ لینی ہیں، ان کو پہلے سے تربیت دینی ہے، اپنے تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم دینی ہے، اپنے اداروں میں ان کو باخبر کرنا ہے. کیونکہ یہ ایشو جو ہے، یہ ناسور جو ہے، یہ کسی شہر کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک صوبے کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی ایک ناسور ہے پوری دنیا کے لیے. جب کسی خطے میں دہشت گردی ہوتی ہے تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے. کہیں پہ اس کے رشتہ دار، کہیں پہ اس کے کاروباری دوست، کہیں پہ ان کے ریلیٹیوز، وہ سب لوگ اس دہشت گردی سے متاثر ہوتے ہیں. اور وہ معصوم جانوں کے ساتھ وہ قیمتی جانیں جن کو ہم نے بے پناہ سرمایہ لگا کے تربیت کے قابل بنایا ہوتا ہے، ایک اچھا انسان بنایا ہوتا ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں. ہم نے اسی دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آج جو ہماری ساری گفتگو ہے، اس لیے اس ایشو پہ ہے کہ یہ معمولی ایشو نہیں ہے، یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ صرف 2-4 لفظوں میں ختم کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنیا اس وقت اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. اس پہ مختلف ممالک کے درمیان، مختلف اداروں کے درمیان بہت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے بات کریں،
کچھ پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں, کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے بات کریں, لیکن ہم نے اس کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ بات کرنی ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس حوالے سے اس گفتگو سے میں وقفہ کرنا چاہتا تھا, لیکن ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں, میں ایک کال ہے ہمیں ٹرانسفر ہو رہی ہے, جو ہی ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہے اس پہ ہم پھر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کون ہے ٹیلی فون پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ MNA ہیں آسیہ ناصر, JUI فیس سے ان کا تعلق ہے, پاکستان سے یہ بول رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسیہ ناصر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے, جس طرح کوئٹہ میں آج پھر دہشت گردی ہوئی, قیمتی جانیں ضائع ہوئیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس ناسور کا خاتمہ ہم کیسے کریں؟ دیکھیے حسن صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں بحثیت سے قوم جو ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئٹہ میں آج جو واقعات ہوئے, سب سے پہلے تو صبح جو ہزارآباد برادری کا واقعات ہوئے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی پر جو خود حملہ ہوا, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی ضد سے ہے, نہ صرف دہشت گردی کی ضد ہے بلکہ بہت ساری بین الاقوامی سازشوں کی زد میں بھی ہے. اور ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ غیر ملکی جو ہے اور دہشت گردی اور سرگرم عمل ہے, اور اس چیز کا ظاہر بظاہر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے صوبے میں کون سی سوٹ کرتی ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں خصوص کوئٹہ میں جو ہے وہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ اس کو سوٹ کرتے ہیں, تو وہاں پر وہ سیکٹیرینزم کو ہوا دینے کے لیے جب بھی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے یا مذہبی موقع آتا ہے یا اس قسم کا کوئی موقع آتا ہے جب قوم جو ہے وہ یکجہتی کی طرف جاتی ہے, جہاں جیسے مولانا مفتی محمود جو ہے کونسل کا انکار تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف تو اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جلسہ جو ہے ناکام ہوئے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ جو ہے کیونکہ بلوچستان کے کوئٹہ کے لوگ جو ہے بہت لے رہے ہیں, وہ پھر بھی جلسے میں چوک وہاں پر گئے, اور ہم نے دیکھا کہ صبح کے بعد یا کے بعد یہ تیسرا پھر جو ہے حملہ ہوا. آسیہ, میں ایک بات آسیہ, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, سیاسی جماعتیں جو چاہے اپوزیشن میں ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں, انہوں نے اس پہ بڑی لاہ عمل بنایا, حکمت عملی بنائی, فورسز نے بھی اس پہ بڑا کام کیا, اور یہ کافی حد تک دہشت گردی کا ایشو دب گیا تھا. کیا یہ کوئی دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے کیا؟ ہاں جی بالکل. صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دیکھنے میں آیا کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہوئی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2-2.5 مہینے سے جو ہے پاکستان میں جلسے جلوسوں کی فضا بنی ہوئی ہے, لیکن شکر اللہ کا کہ کوئی ایسا واقعہ وہاں پیش نہیں آیا. لیکن آج ایک ایسے وقت میں جب وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے جمعیت علماء اسلام کا اجتماع ہونے جا رہا تھا, کانفرنس ہونی جا رہی تھی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے وہ فورسز جو نہیں چاہتی, اس طرح تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ مذہبی جماعتیں جو ہے وہ سامنے آئیں, بالخصوص جمعیت علماء اسلام, اور دوسری طرف وہ وہاں پر ایسی دہشت اور پھیلانا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ جائیں. اور کسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ہماری جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ جو ہے, جس پر پچھلے کچھ مہینوں میں کافی کمی آئی تھی, لیکن ایک دم سے پھر اس میں اضافہ ہو گیا ہے. آسیہ, یہ جو آج کا حملہ تھا, آسیہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو ہے اس کا تہوار آنے والا ہے, ایسے لوگوں پر ہی جو ہے اس طرح کی وارداتیں جو ہے کی جاتی ہیں, تاکہ بلوچستان میں بالخصوص بلوچستان کو اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے, بالخصوص پاکستان کو اسٹیبل نہ ہونے نہ دیا جائے, اور پاکستان اسی طرح سے انتشار دہشت گردی کا
शिकार है। आसिया जी, जो आज हमला हुआ मौलाना फजल रहमान साहब की गाड़ी पे, वो एक जय्यद आलिम हैं, वो एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, हुकूमत पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, उनकी जान बच गई। क्या वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से या फिर वो जो खुदकुश हमला था वो नाकाम कैसे हुआ? आप कोई थोड़ा सा वहाँ का आंखों देखा हाल हमें बताएंगे? हाँ जी, मैं समझती हूँ कि देखिए मौलाना साहब ये पहली दफा नहीं, ये चौथी दफा मौलाना साहब जो है उन पर ये दहशतगर्दी का हमला हुआ है। मौलाना साहब पाकिस्तान के मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा संजीदा, मुदद्दर और रील सियासतदान है, और मैं समझती हूँ कि जितनी सियासी तौर पर सूझबूझ मौलाना साहब रखे शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान लड़का हो। तो काफी अरसे से मौलाना साहब जो है इस दर्द पे है, और मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो मैं समझी कि अल्लाह ताला खुदावन की रहमत है कि खुदावन ने और हम सब की दुआओं ने, क्योंकि हम सब मौलाना साहब के लिए दुआ होते इस जलसे की कामयाबी के लिए, उन दुआओं ने जो है मौलाना साहब को बचाया है, और उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से जो है मौलाना साहब बच सके हैं। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप इस पे भी बात करेंगी कि वहाँ पे जो अकलियतें हैं, अगर इस तरह के दहशतगर्द हमले होते हैं, खुदकुश हमले होते हैं, तो वो अकलियती लोग जो हैं, वो फिरके जो हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। हाँ जी, ऐसा है कि देखिए अकलियतें वहाँ पे बिल्कुल, अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बात करूँ तो वहाँ पर बलूचिस्तान में महफूज है। मासूमाए हमारी जो पहले से ची है हजारा कम्युनिटी, वो कुछ अर्से से जो है वो टारगेट किलिंग और के निशाने पर है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बैन अवी साजिश, और इसमें हमने बहुत दफा कहा है कि इसमें बहुत सी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका किरदार है, और बल्कि बहुत दफा शवाहिद मिले हैं। पाकिस्तान ने वो शवाहिद पेश भी किए हैं कि ये एजेंसी जो है वो सरकार में अमल है, क्योंकि असला की फराहमी, फाइनेंसिस की फराहमी वो ही बलोचिस्तान में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में आपके पास अगर इजलास होता है तो उसमें आप अपने कौमी असम्बली के इजलास में भी इस आवाज को उठाएंगे और इस पे मुसर इक़दामात की जरूरत पर जोर देंगे? जी बिल्कुल, हम पहले भी इस पे करते हैं, और इंशाल्लाह अब जो पीर को इजलास होगा तो हम इसको जो है उस वहाँ पे उठाएंगे भी, इसकी मजम्मत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि करार मजम्मत भी लाएं, ताकि जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए बिलखुसूस मौलाना साहब पर जो हमला हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन अपने जो अहले तशरीह हजारा भाई है हमें उनका भी उतना अफसोस है, और हम उनके गम में भी बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आसिया नासिर, आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। लेकिन मैं ये चाहूँगी हमारी हुकूमत जो है वो बहुत सारे किरदार अदा कर रही है, और वो पूरी कोशिश कर रही है, सारी सलाहियतें बरकरार ला रही है, ताकि दहशतगर्दी के इस जिन पर जो है काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, आपने अभी बात सुनी आसिया नासिर। आसिया नासिर मेंबर हैं कौमी असम्बली की, और JUI फेस से इनका तल्लक है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से। जिस तरह वो बता रही थी कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आप देखें कि ये चौथा खुदकुश हमला हुआ मौलाना फजल रहमान साहब पे। मौलाना फजल रहमान साहब एक जय्यद आलम के साथ साथ एक बड़े सियासी रहनुमा भी हैं, एक बड़ी पार्टी है उनकी, और उसके अलावा जो कश्मीर कमेटी है हमारी, जो खारजा अमूर को देखती है और उस कश्मीर के इशू को दुनिया के हर कोने में लेके जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर बात हुई, बड़े बड़े ममालिक में कॉन्फ्रेंसों में ये, और वो मौलाना फजल रहमान साहब इसको हाईलाइट करते हैं, इस इशू को। उन पे एक हमला, और क्वेटा के अंदर अगर आप देखें कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो साजिश कर रही हैं, क्योंकि क्वेटा एक ऐसी जगह जहाँ पे इस जमात की काफ़ी मकबूलियत है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम को आप देखें तो मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम साहब भी अपने वक्त के बहुत बड़े जय्यद आलम, वो चीफ मिनिस्टर रहे खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके अलावा पूरी दुनिया जो है वो उनको एक जय्यद आलम के तौर पे मानती थी, उनको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे तस्लीम करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अपोजिशन का किरदार मौलाना जो मुफ्ती महमूद साहब के पास था। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक अहम रोल किया है सियासत में। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं उसके लिए वो जो सरकारी मशीनरी है, वो जो मुख्तलिफ इदारे हैं, वो क्यों इतनी मौसर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन इक़दामात पर काबू पाया जाए। ये जो दो वाक़यात हुए जिसमें
جی اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر حمداللہ صاحب ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے اور ان کا بھی اسی جماعت سے، کیونکہ آج کے واقعے کے حوالے سے ہم زیادہ بات چیت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمداللہ صاحب، واقعہ ہوا آج کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے، ہزارہ قبیلے کے ساتھ جو ہوا اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑی پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا۔ کون ہے ان واقعات کے پس پردہ؟ یہ کون ہے جو دہشت گردی کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے بھی جاتے ہیں؟ میں کسی چینل پر بیٹھا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات کروں۔ جی 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 حمداللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ؟ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں۔ حمداللہ صاحب نے یہی بات کی کہ میں کسی چینل پہ ہوں، اور پاکستان میں چونکہ اس وقت مختلف چینلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، الائیو ہیں، اور ان پہ وہ لوگ جو ہیں اسی ایشو پہ زیادہ تر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ہی میں وہاں سے فارغ ہوتا ہوں تو وہاں سے پھر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے کہ کچھ اور لوگوں سے ہماری بات ہو، کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے دہشت گردی کا ایشو، بہت بڑا ایشو ہے، اور اسی ایشو کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کا وہ کون سا رہنما ہے جس کو ہم آن لائن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اس پروگرام میں آپ جب اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً آپ کا ویژن بھی ہماری طرف منتقل ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں۔ پارلیمنٹ جہاں جمہوریت نے جنم لیا اور پروان چڑھی، آج پوری دنیا اس جمہوریت کی پیروی کرتی ہے، لیکن ہمارے خطے میں جمہوریت کیوں نہیں چلتی؟ یہ ہے ملکہ کا محل، اور یہ ہے برطانیہ کی عوام، محبت اور چاہت کا خوبصورت انداز۔ آج ہر کسی گلوبل ولیج میں اور محدود ہو گئی ٹی وی اسکرین پر، مغرب اور ایشیا مضبوط سے مضبوط کر، لیکن ہم کمزور سے کمزور کر، ہم کریں گے سب کی بات، قول و فعل میں نہیں ہوگا تضاد، آپ بھی دیں ہمارا ساتھ۔ پروگرام لندن ٹائم میں عصمت ہاشوانی کے ساتھ۔ یہ ہے وہ پارلیمنٹ جہاں جمہوریت نے جنم لیا اور پروان چڑھی، آج پوری دنیا اس جمہوریت کی پیروی کرتی ہے، لیکن ہمارے خطے میں جمہوریت کیوں نہیں چلتی؟ یہ ہے ملکہ کا محل، اور یہ ہے برطانیہ کی عوام، محبت اور چاہت کا خوبصورت انداز۔ آج ہر کسی گلوبل ولیج میں اور محدود ہو گئی ٹی وی اسکرین پر، مغرب اور ایشیا مضبوط سے مضبوط کر، لیکن ہم کمزور سے کمزور کر، ہم کریں گے سب کی بات، قول و فعل میں نہیں ہوگا تضاد، آپ بھی دیں ہمارا ساتھ۔ پروگرام لندن ٹائم میں عصمت ہاشوانی کے ساتھ۔ ویلکم ناظرین، آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ دہشت گردی کے ایشو کے حوالے سے ہے۔ دہشت گردی ایک ایسا ناسور جس نے ہمارے پاس بے پناہ اموات دی۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو 50,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے اس دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس میں معصوم بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور وہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جنہوں نے پاکستان کا سرمایہ ثابت ہونا تھا، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس خطے کا اور پوری دنیا کے لیے کارنامے کرنے تھے، لیکن وہ دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ اگر ہم اس خطے میں دیکھیں، برصغیر پاک و ہند کے خطے میں دیکھیں
ہم ایشیا کے خطے میں دیکھیں تو جگہ جگہ پہ آپ کو دہشت گردی نظر آئے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس دہشت گردی کو کچلا گیا، دہشت گردوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا گیا۔ لیکن یہ دہشت گرد مختلف خطوں میں، ہم اگر میڈل ایسٹ میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بھی بہت زیادہ دہشت گردی نظر آئے گی، آپ کو افغانستان کے خطے میں دہشت گردی نظر آئے گی، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو دہشت گردی نظر آتی ہے۔ یہ ایک لنک ہے، یہ منفی سوچ کے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ انسانیت کا قتل کرتے ہیں۔ دہشت گرد کی کوئی زبان نہیں ہوتی، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی خطہ یا کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ انسانیت کا قاتل ہوتا ہے، انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے اور وہ خودکش حملے کر کے وہ بیسیکلی انسانیت پہ حملے کرتا ہے، وہ مختلف اقدار پہ حملے کرتا ہے، وہ دنیا کے سکون کو برباد کرنے کے لیے یہ حملے کرتا ہے۔ ان حملوں کو ہم نے روکنا ہے، اس دہشت گردی کو روکنا ہے۔ اس کے لیے علماء نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ علماء جن کے ذمہ ہے یہ ڈیوٹی، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور اس حوالے سے کس کا کتنا کردار ہے۔ ٹیچر کو اپنی کلاس میں بتانا ہے، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچے کو بتانا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس سے کس طرح ہم نے نپٹنا ہے۔ کالج کا اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ باشعور ہوتا ہے، ملک کا سرمایہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے باخبر کرنا ہے۔ خواتین میں بے پناہ اس کی اہمیت ہے، ان کو ہم نے باخبر کرنا ہے، ان کو ہم نے بتانا ہے کہ اس ناسور کا کس طرح مقابلہ کریں۔ اور پھر وہ پولیٹیکل جماعتیں، وہ سیاسی جماعتیں جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہیں، بعض اوقات وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کر دیتی ہیں جو انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہوتے، ان کو بھی خیال کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ حکومتیں جو اپنے اقتدار کی خاطر ہر قسم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اقتدار چلنا چاہیے کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی شرط پہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو ہم نے انسانیت کے ناطے دیکھنا ہے تو پھر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے علاقوں کی، ہمارے ملکوں کی بہت زیادہ بدقسمتی ہے کہ وہ اس طرح کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں کہ اقتدار چلے۔ ہماری آج کی یہ جو گفتگو ہے، اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مختلف لیڈروں سے بات کریں، ان کی رائے سے آگاہی حاصل کریں، ان کے اقدامات سے آگاہی حاصل کریں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ٹیلی فون پہ اگر کوئی ہمیں کال بھی آئے گی تو اس کو بھی ہم اٹینڈ کریں گے کہ لوگ اس کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات ایک مؤثر اقدامات کے طور پہ ہوگی، بات میں وزن ہوگا، ان کی رائے مفید ہوگی، تو یقیناً وہ بھی ایک قوم کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی، ایک ٹیلی ویژن کی سکرین تک محدود ہو گئی۔ اس لیے کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی معاشرہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، وہ ایک جسم بن گیا۔ اور جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت بات کرے گا، سوچ کو شریک کرے گا، یقیناً وہ انسانیت کی بہتری کے حوالے سے کام کرے گا۔ اس وقت میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اشفاق ساجد صاحب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
اشفاق ساجد صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے. جس طرح دوبارہ یہ ایک لہر چلی، کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے پہ حملہ ہوا، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ خودکش حملہ ہوا. ایک سینئر صحافی، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ ان دہشت گردی کے واقعات کو کیا ایک نئی لہر سمجھتے ہیں یا یہ اسی کا تسلسل ہے جو ماضی میں چلتا رہا؟ جی اشوری صاحب، دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو ایک فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ایک جو فاٹا کا علاقہ اور دوسرا علاقہ اس کے ساتھ جو افغانستان بارڈر کے ساتھ جتنی بھی ٹیورٹ لینڈ ہے اس کے قریب جتنے کامیاب آپریشن جی آج آپ دیکھیں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ اپنے سبزی منڈی میں دکاندار کے لیے سبزیاں جانے کے لیے تیار تھے، تو اس وقت ان پر حملہ کیا. اندھا دھند 8 کے قریب لوگ جان ہو گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو JUI کے ان کے متعلق یہی اشفاق ساجد صاحب کے سارے واقعات، اشفاق صاحب سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، اس کے پس منظر میں کون لوگ ہیں. آپ نے بتایا کہ جو ضرب عضب کا ایک آپریشن ہو رہا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، یہ اس کا رد عمل ہے. کیا دہشت گرد آج بھی زیادہ قوت میں ہے وہاں پہ؟ یہ دیکھیں اشفانی صاحب، یہ جو رہا ہے آپریشن، آپ سمجھے اس کا یہ رد عمل اس کو سکتے ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ وہاں سے اس علاقے میں یہ ضرب عضب ہو رہا ہے. اس سے طالبان جو ہے وہ سرحد پار کر گئے ہیں، کچھ بکھر گئے ہیں. انہوں نے ایک اپنا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان علاقوں میں جو آباد اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر ان کا کرنا وہ کافی مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ منتشر ہو چکے ہیں، ان کی جڑوں جو ہے ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اپنا امپیکٹ چھوڑنے کی کوشش کی ہے. آپ کی آواز میں بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے اشفاق صاحب. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کہ اس کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے تو اور اپنا بڑھانا چاہیے فوج کو. فوج اس کو دیکھ رہی ہے. جو ابھی اطلاعات ملی ہیں کہ آرمی چیف ایک اہم میٹنگ کل، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس جو کوئٹہ اس کے بارڈر کے قریب اسی طرح کا آپریشن کیا جائے، اور اسی طرح کراچی میں بھی ایک ایسے آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اشفاق صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی، آپ سے ہم تجزیہ بھی لیتے رہیں گے اور آپ کی باتوں سے استفادہ بھی کریں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ناظرین، یہ گفتگو تھی اشفاق ساجد صاحب کی، جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، حالات پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ ضرب عضب جو اس وقت وہ جو شمالی علاقہ جات ہیں اور وہ علاقے جہاں پہ اس سے پہلے رسائی نہیں تھی، ان علاقوں میں پاکستان آرمی، حکومت پاکستان نے ایک مشترکہ حکمت عملی کر کے ان علاقوں تک گئے اور وہاں پہ دہشت گردی کا کلا کما وہ کر رہے ہیں. کافی حد تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی، فورسز کو، نیم سرکاری اداروں کو، نیم فورسز کے اداروں کو، سب کو کامیابی حاصل ہوئی. لیکن یہ لوگ پھیل گئے مختلف طریقوں سے. اب اسی طرح کا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آپریشن جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان والی سائڈ پہ ہو، وہ سندھ والی سائڈ پہ بھی دیکھیں گے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے، ٹارگٹ کلر کون ہے اور ان کو سپورٹ کون کرتا ہے. جب تک اس پہ مؤثر طریقے سے تمام حکومتوں کو، مرکز کی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ، وہ ممالک جو ان کے قرب و جوار میں ہیں،
وہ ممالک جو دوست ممالک ہیں دنیا کے کسی خطے میں ہیں ان کے ساتھ اپنی وہ جو انفارمیشن ہے وہ شیئرنگ کرنی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی، اور اس کے لیے وہ سارے اقدامات مؤثر طریقے سے متحد طریقے سے جب کریں گے تب اس دہشت گردی پہ ہم قابو پا سکیں گے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے کسی فرد واحد کا یا جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک خطے کا، ایک معاشرے کا، ایک ملک کا ایشو نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کا ایشو وہاں پہ آتا ہے، وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس طرح کی تباہی بربادی کرتے ہیں، جب ان کو آپ اتحادیوں کے ساتھ مل کر، دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ان کا کلا کما کرتے ہیں تو ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ زیادہ تر اب ہمارے خطے میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے پڑوسی ممالک ایسے ہیں بدقسمتی سے جو شروع سے ہمارے تعلقات کو ان کے ساتھ اچھے نہیں رہے، اس وجہ سے بھی ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہم دیکھیں کہ افغانستان ایک ایسا خطہ جہاں کافی عرصے تک جنگ و جدل رہا، وہاں پہ اب بھی کوئی بہتر پوزیشن نہیں ہے، وہاں پہ اب بھی معاملات جو ہیں وہ متقاضی ہیں کہ ان کو بہتر کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب مشرق وسطیٰ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں حالات اچھے نہیں ملتے۔ آپ عراق ایران ماضی کی جنگ دیکھ لیں، آپ عراق میں وہ دھماکے دیکھ لیں، آپ ان کے قرب و جوار میں دیکھیں وہ مختلف قسم کی تحریکوں کا جو آغاز ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سارک میں دیکھیں تو سارک میں بھی کوئی ایسی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن وہ کافی حد تک اب پرامن ہے۔ وہ بھوٹان ہو، وہ مالدیپ ہو، وہ سری لنکا ہو، تو ان ممالک میں تو کافی بہتری آئی ہے۔ حالانکہ سری لنکا نے ایک طویل عرصے تک تامل ناڈو کے ساتھ وہ شکار رہا اس دہشت گردی کا، لیکن انہوں نے ایک مؤثر حکمت عملی کر کے اپنے ملک کو دہشت گردی سے نجات دلائی۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کو بھی چاہیے ہوگا، پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ لائن پہ کون ہے ہمارے ساتھ موجود، ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وارث اشوانی صاحب، میں عبد القیوم بول رہا ہوں سویڈن سے۔ میں آپ کی ساری باتیں میں نے سنی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، جی جی، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی قوم، آپ کے پارلیمنٹیرینز جو بیٹھے ہیں، آپ کی عدالتیں جو بیٹھی ہیں، آپ کی پولیس جو ہے، اور پھر فوج، اگر یہ سب لوگ جانبداری سے مل کے اس دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ زیادہ تر یہ جو دہشت گردی ہے جنرل کیانی کے زمانے میں دہشت گردوں نے پر بہت پھیلائے۔ کیانی صاحب آنکھیں بند کر کے رہے اور وہ دہشت گرد چھوٹوں سے بڑے اور پھر کیا انہوں نے کیا، آپ کو پتہ ہے 60-70 ہزار انہوں نے پاکستانی مارے، فوج کے 10,000 بندے مارے، اور جو پراپرٹی پاکستان کے سیٹس جو ڈسٹرائے ہوئے وہ بلینز میں تھے۔ لیکن یہ کیوں ہوا کہ آپ کے پارلیمنٹیرین فوج کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ فوج اٹیک کرے، ان کو ختم کرے، ان کا کلا کما کرے۔ یہ آج اگر آپ کی فوج جو آپ کے چیف ہیں نئے، انہوں نے فیصلہ لیا ہے، خود لیا ہے، تو یہ دہشت گرد جوتے جو ہے نا، جوتے بھی اتار کے، تمبے اتار کے یہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ اس لیے بھاگے ہیں قیوم صاحب، اس طرح قیوم صاحب آپ میری بات سنیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے پارلیمنٹیرین، میں کہتا ہوں پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ میں قیوم صاحب آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہے گا، ٹیلی فون کال بھی چلتی رہے گی۔ پاکستان سے میں نے اپنے 2 مہمانوں کو لائن اپ کیا ہوا، پارلیمنٹیرین کو جن کی آپ نے بات کی، میری کوشش ہے ان سے بات ہو جائے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی، بہت جلد بات ہوگی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح میرے دوست قیوم صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو متحد ہونا ہے اور سب کو بہتر ہونا ہے، اور اس کے لیے وہی قوت ہے، قوم، ملک، عام آدمی چاہے کسی خطے میں ہے اور کہیں پہ بھی رہ رہا ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ تو امن چاہتا ہے، لیکن اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے 10-10 لاکھ ووٹ لیا پارلیمنٹ میں آئے، ایم این اے بن گئے، یا پھر ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے مل کے منتخب کیا سینیٹر کو، کیا وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا وہ مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟
وہ کون لوگ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں اور پھر پناہ لیتے ہیں ان لوگوں کے پاس آ کے؟ وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور مختلف پولیٹیکل جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں، مختلف تنظیمیں بنا لیتے ہیں، اور پھر ان کو پروٹیکشن ملتی ہے مختلف طاقتور اداروں کی وجہ سے۔ کیوں؟ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جس طرح میں سری لنکا کی بات کر رہا تھا، تامل ناڈو کا وہ قوت جو دہشت گردی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اس کو ایک مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ختم کیا گیا۔ اگر آپ وقتی طور پہ، اگر آج بھی ہم دیکھیں کہ کس نے اپنے فرائض، آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اور قوم اور ملک کے ساتھ ساتھ آپ نے انسانیت کے لیے اب کام کرنا ہے، آپ نے عالمی امن کے لیے کام کرنا ہے، اور عالمی امن کے لیے آپ کام کریں گے تو پھر آپ پہ حدود و قیود لاگو نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے خطے میں یا میرے ملک میں یہ پرابلم ہے، نہیں، وہ پوری دنیا کے لیے امن کے لیے خطرہ ہے، اور اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے مؤثر اقدامات کرنے، اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے۔ ہم نے ایک اور ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا خیال ہے ان سے ہماری وہ ٹیکنیکل وجہ بنی، کال ڈراپ ہوئی اور ان سے ہماری بات نہ ہو سکی۔ میں ایک چیز جو کہتا ہوں کہ اس ساری گفتگو میں سب لوگوں کو شریک ہونا ہے، پارلیمنٹیرین کو ہونا ہے، ادیبوں دانشوروں کو ہونا ہے۔ ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایک ترانے لکھیں، گیت لکھیں، وہ لوگوں کو، قوم کو ایجوکیٹ بھی کریں۔ میں کہتا ہوں انسانیت کو ایجوکیٹ کریں، ایک بندے کو ایجوکیٹ یا ایک ملک اور خطے یا معاشرے کی بات نہ کریں، انسانیت کی بات کریں۔ اور دہشت گردی کا یہ ایشو اتنا خوفناک ایشو ہے کہ وہ ہر جگہ پہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلطان محمود سوینڈن سے۔ جی سلطان محمود صاحب، کیا کہتے ہیں؟ میں آج دہشت گردی کے ایشو پہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایک ناسور ہے، کسی خطے ملک کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، میں دہشت گردی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، دیکھیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہاں یو کے کی مثال لینی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب IRA یہاں پہ یو کے میں دہشت گردی کر رہی تھی، تو وہ جب بھی بلاسٹ یا دہشت گردی کی کوئی کاروائی کرتی تھی تو اس وقت جتنے ٹی وی کے جو چینلز تھے نا، ان کو لائیو نہیں دکھاتے تھے، ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دکھاتے تھے، جس کی وجہ سے جتنی دہشت پھیلانا چاہتے تھے وہ دب کر رہ جاتی تھی۔ یہ پیورٹی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ چینلوں کے ذریعے یا کسی، ابھی مثلا جب ان کے جو ذرائع آتے ہیں نا کہ فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا، اب ان سے پوچھو سورس آف انفارمیشن کیا ہے، کسی نے BBC کو ٹیلی فون کر دیا ہے، کسی نے کسی جگہ کر دیا، ہاں جی دھماکہ میں نے کی ہے، اس کی ویریفیکیشن وغیرہ بھی اتنی نہیں ہوتی، دہشت دبا کے پھیلتی ہے۔ آپ صرف 3 مہینے کے لیے ان دہشت گردوں کا کوئی ایکٹیویٹیز آپ اپنے چینل پہ مت دکھائیں، کسی اخبار میں مت لکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ خود بخود مر جائیں گے۔ دوسرے دیکھیں، دہشت گردی میں اس میں بیرونی قوتیں شامل ہیں جو ان کی فنڈنگ کرتی ہے، جو ان کو اسلحہ فراہم کرتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے جو سیاستدان ہیں یا ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے تعاون کے بغیر چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی۔ میں سلطان محمود صاحب بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سیاستدان کو، حکمران کو، مختلف جو سینیٹر ہیں، MNAs ہیں یا حکومتی کل پرز ہیں، ان کو چھوڑیں۔ کیا ہمیں اس ایشو پہ قابو پانے کے لیے نہ صرف قوم کو، ملک کو، بلکہ پوری انسانیت کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا؟ کوئی کہیں پہ بھی رہتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو کریں، اپنے خواتین کو ہم بتائیں اور سب کو بتائیں، تاکہ اس کے لیے مؤثر طریقے سے ہم اس کو، دنیا کے لیے یہ ایک بربادی اور تباہی کا موجب بنتی ہے، اس لیے سب کو ایجوکیٹ نہیں کرنا۔ بالکل جی، ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے، بالکل۔ مگر یہ دیکھیں نا، اب ایک طرف آپ کو یاد ہوگا کہ وزیرستان کا آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہماری سیاسی جماعتیں کہتی تھیں ان کے خلاف
ऑपरेशन किया जाए। जब पाक फौज ने ऑपरेशन शुरू किया, आईडीपीज आई और आपने देखे दूसरी तरफ वो जलसे जुलूस और धरने शुरू हो गए। तो आईडीपीज देखे और जिन लोगों ने फौज को उस तरफ फंसाया, बजाय के पूरी कौम फौज की पुष्ट पे खड़ी होती, इन्होंने अपना दूसरा खाता खोल दिया। जितनी तवज्जो थी चाहे वो मीडिया की या दूसरी, वो जलसे जुलूसों और धरनों पे चली गई। और पाक फौज का जो नुकसान हो रहा था, जो ऑपरेशन हो रहा था, उसकी कहीं कोई प्रायोरिटीज नहीं है, किसी खबरनामे में नहीं है, किसी चैनल ने उसको कवर नहीं किया। तो आप इससे देखें ना कि ये जो बिल्कुल ठीक है सुल्तान महमूद साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी, आपकी बात को मैं एलैबोरेट करूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जिस तरह सुल्तान महमूद साहब कह रहे थे, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब पाक फौज ने, आर्मी ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो हमारे पास आदाद व शुमार हैं बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई, क्योंकि वो पहले इलाके वो थे जो नो गो एरिया थे, वहाँ पे किसी की अप्रोच नहीं थी। वहाँ पे ये बात दुरुस्त है उनकी कि जिस वक्त वहाँ पे ऑपरेशन हुआ वो लोग मुतासर हुए, उन लोगों को जब सामना करना पड़ा मुश्किलात का, तो उनके लिए मुख्तलिफ लोगों ने हमदर्दी की आवाज़ें भी उठाई। उसमें रूह बदल के, उसमें लुबादा बदल के बहुत सारे लोग थे, उसमें मुख्तलिफ इदारों के भी लोग थे, लेकिन उसमें असल लोग जो थे पॉलिटिकल पार्टियों में छुपे हुए उनके साथी भी थे। हमें जब इस चीज़ को करना है, मैं समझता हूँ कि इन हमारे जो सरकारी इदारे हैं, इसी के साथ साथ फौजी इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन मज़ीद कामयाबी के यकीनन आप जब ऐसे दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए आगे जाते हैं जिनके पास गैर मुल्की एजेंडा भी होता है, जिनके पास ताकतें भी होती हैं, जिनके पास असला भी होता है, जिनके पास वसाइल और उनके पास आमदोरफ्त के ज़राए भी होते हैं, उनको जब ख़त्म करने लगते हैं, उस दहशत गर्दी का आप ख़ात्मा करते हैं, तो वहाँ से मज़ाहमत भी होती है। उस मज़ाहमत में आपकी शहादतें होती हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन जब आप किसी एक बड़े मकसद के लिए, पूरी इंसानियत की बका के लिए और उसकी फलाह के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज यकीनन पाकिस्तान को इन मुश्किलात का और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सामना है, लेकिन जब वो कामयाब होंगे तो ये पूरी इंसानियत के लिए बेहतर होगा, पूरी दुनिया के ममालिक के लिए बेहतर होगा। जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को मुश्किलात हैं इस दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए, तो अपने दोस्तों से बात करनी होगी, अपने इत्तेहादियों से बात करनी होगी, इन तरक्की याफ्ता ममालिक से बात करनी होगी कि इस दहशतगर्दी के इशू को ख़त्म करने के लिए क्या तावन की ज़रूरत है, क्या आपको किस मदद की ज़रूरत है। उसके लिए आपको लापरवाही नहीं करनी होगी, आपको सुस्ती नहीं करनी होगी, आपको किसी शर्म का मुजाहरा नहीं करना होगा, बल्कि ब्लंट तरीके से अपनी कमज़ोरियों और कोताहियों को तस्लीम करना होगा, अपने ज़ाहरी और अपने पोशीदा दुश्मनों को बेनकाब करना होगा। तब आप इस पे बात भी कर सकेंगे, तब आप आगे बढ़ भी पाएंगे। इस वक्त तक मुख्तलिफ फिगर है, हमारे पास 50,000 का फिगर आता है, 55, 60, बाज़ जगह पे 70,000 का फिगर आता है। और अगर आप रिसेंटली देखें, ये 2-3 अशरों में एक बहुत बड़ी तादाद है, ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो दहशत गर्दी की नज़र हुआ। अगर हम इस पे मौसर हिकमत अमली करते, हम मौसर तरीके से अपनी पार्लियामेंट को, अपनी पार्लियामेंटेरियन को एक्टिव करते, हम अपने इदारों को काम करने का मौका देते, उसमें वो कानून जो आपके पास किताबों में बंद पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट करते, अमल दरामद करते, तो आपके पास ये पोजीशन ना होती। आपके पास कानून मौजूद है, आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, आप उसकी करारदादों को देख सकते हैं। माजी की वो सारी करारदादें आपके सामने जो आपके जॉइंट सेशन ने मंजूर की, जिसमें आपने बुलंद बांग दावे किए, नारे लगाए, लेकिन उस पर अमल नहीं कर सके। अमल किया तो पाकिस्तान की फौज ने किया, फिर उसने जाके ज़रबे अज़्म में कार्रवाई में हिस्सा लिया और जाके उन्होंने फतूहात हासिल की। यकीनन उनके लिए मुश्किलात थी, हैं और शायद आइंदा भी हों, लेकिन
اس کے لیے حکومتوں نے اس کا ساتھ دینا ہے, آگے بڑھ کے سب نے مل کے کرنا ہے. کیونکہ یہ آج ہم نے بہت تفصیل سے بات کی. میری بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کے نمائندوں سے میں بات کرتا, میں نے اس کے لیے کوشش کی. اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, لیکن بدقسمتی سے ان کا ٹیلی فون جو ہے وہ موبائل ہے, ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس وقت سگنل ان کے ڈراپ ہو رہے ہیں. میری حاصل بزنجو صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ آپ نیشنل پارٹی کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں, آپ اس کے نمائندے ہیں, آپ بات کریں کہ آپ کے بلوچستان میں سب سے زیادہ کیوں دہشت گردی ہوتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ حکمران ہیں. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اچکزئی صاحب سے بات کریں تاکہ وہ بتائیں. مرکز میں قادر بلوچ صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں, ان سے ہم نے ٹرائی کی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے, ہم نے آپ تک معلومات پہنچانی ہے. ہم اس جگہ سے بیٹھ کے اس خطے میں جب اگر آپ کے پاس دہشت گردی ہوتی ہے تو اٹس مین وہ دہشت گردی آگے پھیل سکتی ہے, انسانیت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے. اسی لیے آج ہم نے اس ایشو کو چنا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہم اس پہ اور بھی بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری مسلسل کوشش رہے گی. ہم زیادہ تر اس پروگرام میں فوکس کیوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہم کریں, جمہوریت کا ایشو ہو, کوئی وہاں پہ دھرنے کا ایشو ہو, جلسے جلوس کا ایشو ہو, حکومت کے اتار چڑھاؤ کا ایشو ہو, اس لیے ہم نمائندوں سے بات کرتے ہیں, اس لیے ہم ایم این اے سینیٹر سے بات کرتے ہیں, اس لیے ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم منسٹر سے بات کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے وقت میں وہ جو اقتدار کے تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں, کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا. ایک ایک ایم این اے کو 5 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ 7 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیے. ان ووٹ لینے کے بعد ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ 5 سال تک بیٹھے رہیں, بلکہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان مسائل کو حل کریں. اگر ان کے لیے وہ نمائندگی عوام کی تھی تو وہ اقتدار میں بھی ہیں تو وہ عوام کے نمائندے ہیں. انہوں نے عوام کے وہ فرائض ادا کرنے ہیں جو ووٹ سے پہلے ان کو دیے تھے. بدقسمتی سے پاکستان میں جلسہ جلوس بہت ہے, دھرنا بہت ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر قسم کے اوزار, ہتھیار, الفاظ سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک ایشو, یہ ایک ناسور جو نہ صرف ملک اور قوم کو تباہ کر رہا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے, وہ ہے دہشت گردی کا ایشو. ہم کوشش کریں گے, ہم چاہیں گے کہ ہماری یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے کہ بے شک آپ اپنی سیاست بھی کریں, جمہوریت بھی کھیلیں, دھرنے بھی چلائیں, حکومت بھی کریں, اپنی ہر قسم کی بات بھی کریں, موٹر وے کو بھی ترقی دیں, آپ وہاں پہ یہ جو نئی بسیں چلا رہے ہیں وہ بھی چلائیں. لیکن خدا را آپ اپنی قوم کو, ملک کو, بچوں کو بھی محفوظ کریں. اگر آپ کے پاس ملک میں امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, دہشت گردی کا ایشو ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ بالکل محفوظ نہیں ہیں. نہ صرف آپ کے تعلیمی ادارے, نہ آپ خود, نہ آپ کی جان و مال, نہ آپ کی اقلیتیں, نہ آپ کا آنے والا کل. یہ جو مستقبل ہے یہ آپ کے بچے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں کے اداروں میں جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے, جس طرح معصوم بچوں کو بم باندھ کے اڑایا جاتا ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے. اگر آپ کے پاس ادارے اچھے نہیں ہوں گے, آپ کے پاس امن نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, تو آپ کے پاس معیشت مضبوط نہیں ہوگی, کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا, کوئی آپ کا دوست نہیں بنے گا. آگے بڑھیں, اپنے آپ کو قوم کے نمائندے کے طور پر پیش کریں اور دنیا میں یہ میسج بھیجیں کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں, ہم ایک پرامن طریقے سے رہنے والے انسان ہیں, ہم پوری انسانیت کے لیے ایک بقا کا کام کریں گے. آج ہماری کوشش تھی, ہم نے ایک کوشش کی, لفظوں کے ذریعے جتنی بات ہم آپ تک پہنچا سکتے تھے پہنچائی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے, پیر سے لے کر جمعرات تک 4 دن
ہم دوبارہ اسی پروگرام لندن ٹائمز میں مختلف ایشوز پہ بات کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی چلیں گے. خواہش ہماری یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اور آج کے پروگرام سے عصمت ہاشوانی کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. جمہوریت کیوں نہیں چلتی؟ یہ ہے ملکہ کا محل اور یہ ہے برطانیہ کی عوام. محبت اور چاہت کا خوبصورت انداز آج ہر چیز گلوبل ولیج میں اور محدود ہو گئی ٹی وی اسکرین پر. مغرب اور ایشیا مضبوط سے مضبوط تر، لیکن ہم کمزور سے کمزور تر. ہم کریں گے سب کی بات، قول و فعل میں نہیں ہوگا تضاد. آپ بھی دیں ہمارا ساتھ پروگرام لندن ٹائم میں عصمت ہاشوانی کے ساتھ.